علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیصل بھائی، آپ کا سوال ہے 20 تراویح کے تعلق سے، اور آپ نے کہا رمضان المبارک میں جو بڑی فیملی والے ہیں ان کو کمانا پڑتا ہے وغیرہ، اور کیا عالم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کو آپ اپنا کمانے میں گزارو؟ میرے پیارے بھائی، اللہ نے کمانے کے لیے دن بنایا ہے۔ دن جس کو اللہ نے روشن کیا، جو ہمارے کمانے کے لیے ہے، روزگار کے لیے ہے اور ذرائع معاش کے لیے ہے، تو دن کے اندر جس نے کمانا ہے وہ کماتا رہے۔ باقی رمضان کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ایسا اور بہت سارے اعمال کے تعلق سے فرمایا گیا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام رمضان ثواب کی امید کے ساتھ ایمان کی حالت میں کیا، اس کے سابقہ گناہ ختم شد، معاف ہو جائیں گے صغیرہ گناہ۔ تو یہ قیام رمضان کیا ہے؟ یہ تراویح ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے۔ تو اس لیے رمضان کے علاوہ بھی چاہیے، رمضان میں اور زیادہ عبادت میں بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، جیسا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ وہ چاہے عبادت میں مال خرچ کرنا ہو، یا راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہو، یا جیسے حضرات صحابہ نے کیا۔ ہم تراویح کیا پڑھیں گے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بس۔ یہ 2 گھنٹے بھی میں نے ویسے زیادہ بتا دیا۔ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں 1 گھنٹے میں بہت زیادہ آپ لگا لیں، 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کے اندر تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا دیوبندی، اکثریت 99%، وہ 20 رکعت تراویح پڑھیں یا 11 رکعت تراویح پڑھیں وغیرہ۔ تو رمضان یوں سمجھیے کہ ایک سیل کا مہینہ ہے۔ جیسے آپ کو بازار میں مختلف چیزیں ملیں گی عام نارمل ریٹ پر، ایک دکان ہوگی جہاں سیل 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 لکھا ہوگا، 20 کی چیز آپ کو 10 میں مل رہی ہے۔ رمضان نیکیوں کا سیل ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کی سیل ہے یہاں اس مہینے میں وغیرہ۔ تو اس لیے تراویح ہر مسلمان کو چاہیے پوری کوشش کے ساتھ وہ پڑھے۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ جو نبی علیہ السلام نے پڑھی اور صحابہ نے، وہ پیغمبر جس پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی تھیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26۔ وہ پیغمبر اتنا بڑا قیام اللیل کرتا کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، یا جو بھی معاملہ ہوتا۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، اتنی محنت کیوں؟ آپ نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھ پر میرے رب نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ نبوت ہو، رسالت ہو، اس کے علاوہ دیگر بہت ساری۔ اب رہ گیا پیچھے معاملہ صحابہ کا۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 دن بعد جماعت تراویح کی نماز پڑھائی، 23، 25، 27 ابن ماجہ۔ اور آخری رات میں تو یہ مسئلہ ہوا کہ سحری کے فوت ہونے کا ڈر ہوا کہ کہیں سحری چوک نہ جائے، فجر ظاہر نہ ہو جائے اور سحری رہ نہ جائے۔ تو صحابہ کرام تو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ آپ نے سنا، میں نے بیان کیا ہے کئی مرتبہ۔ صحابی اپنے، اور یہ میں ترجمہ تفسیر میں بھی بیان کر چکا ہوں، صحابی اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے، قریب کھڑے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ تو وہ پڑھتے رہے، بالآخر نماز کو چھوڑ دیا کہ کہیں گھوڑے سے بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو اوپر دیکھا تو اس اوپر سائبان سا نظر آیا، ملائکہ اس کے گھر کے اوپر آ ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دن تک پڑھتا رہتا تو صبح کو فرشتے ان ملائکہ کو لوگ دیکھتے، او کما قال علیہ السلام۔ تو اس لیے رمضان تو پھر رمضان ہے، وہ تو اللہ کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کی بہار ہی بہار ہے، سیل ہی سیل ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کوشش کرے کہ وہ قیام رمضان، قیام اللیل، نماز تراویح ادا کرے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا 1 مہینے کے قیام سے پچھلے 11 مہینے کے گناہ معاف فرما لو۔ سبحان اللہ! ایسا کوئی تاجر ہے جو اتنی بڑی سیل لگائے؟ آپ 1 مہینہ محنت کریں، اور محنت کتنی ہے؟ پوری رات آپ کی نہیں چاہیے،
صرف 2 گھنٹے آپ کے چاہیے۔ رمضان کی ہر رات میں 2 گھنٹے آپ قیام اللیل کریں، تراویح پڑھیں۔ سیل کتنی ہے، پیکج کتنا ہے، اللہ اکبر! پچھلے 11 مہینوں کے گناہ ختم شد، غفر له ما تقدم من ذنبی۔ کبیرہ گناہوں کے لیے علیحدہ سے توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی سیل ہے، ایسی سیل، ایسا پیکج کسی نے دیا ہوگا؟ تو ہم روزانہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم روزانہ بڑا بوڑھا جوان اہل حدیث بریلوی دیوبندی کئی گھنٹے نیوز دیکھتے ہوئے، مثلا آپ کے انڈیا میں بھی پروگرام ہوتے ہوں گے نیوز اینکرز کے، یہاں بھی ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ پروگرام دیکھتے ہوئے حامد میر کا کیپٹل ٹاک ہم گزار دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا گھنٹہ ختم شد۔ یا نیوز سنتے ہوئے ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ویسے نارمل نکل جاتا ہے، تو یہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے سوائے ڈپریشن کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو اگر رمضان میں گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم تراویح پڑھ لیں اور پچھلے 11 مہینے کا ڈیٹا اور وائرس وہ ہم ریموو کرا لیں، ختم کرا لیں، کتنی بڑی سیل ہے۔ اللہ والوں کا تو یہ حال ہے، وہ رمضان کو تکتے رہتے ہیں، رمضان تو کب آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کو اپنے گناہوں کی فکر ہو، جو اپنے گناہوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں، میں کہتا ہوں وہ اللہ والے تو آنکھیں پھاڑے انتظار کرتے رہتے ہوں گے، اے رمضان تو کب آئے گا، کب آئے گا، کب ہم اللہ کی مغفرتوں اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی بخشوں کو لوٹ لیں گے۔ اور جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ اپنے گناہ کو ناک پہ بیٹھے ہوئے مچھر یا مکھی جتنا سمجھیں، یہ اڑ گیا، بس ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رمضان کے حوالے سے یا تراویح کے حوالے سے یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم کھانے کمانے میں لگے رہیں۔ دن ہے، بہت بڑا دن ہے، ماشاءاللہ، پورا دن آپ کمائیں، کسی نے نہیں منع کیا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ قیام اللیل نماز تراویح کے لیے نکالیں، آپ کے 11 مہینوں کا وائرس، گناہ، خرابیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، آپ کی ونڈو پر موجود سکریچ، سب کچھ ختم، بالکل آپ کی ونڈو فریش ہو جائے گی۔ بہت بڑا عظیم الشان ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ 20 کا، سنت تعداد تراویح کی 11 رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ تراویح، موطا امام مالک، سنت تعداد 11 ہے، 8 تراویح 3 وتر۔ باقی رہ گیا معاملہ 20 کا، کوئی 20 پڑھے سبحان اللہ، کوئی 40 نماز تراویح پڑھے سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، سنت نہیں ہے، نفل ہے، لیکن تھوڑی پڑھے اور کوالٹی کے ساتھ پڑھے۔ تھوڑی تراویح ہو مگر ستھری اور صاف ہو، ایسی 20 رکعت نہ ہو کہ جیسے کوئی آرمی پریڈ کر رہی ہو۔ تو آرام، اور مثلا 20 تراویح پڑھنے والا پڑھے، ایسے پڑھے جیسے کعبہ کے امام پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ 2 آ کر پڑھاتے ہیں، وہ علیحدہ بات، لیکن 20 تراویح اگر پڑھتا ہے، ایک امام ہی پڑھاتا ہے، اور وہ ایسی ہو جیسے کعبہ کے امام پڑھا رہے ہیں، تو سبحان اللہ۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ سنت تعداد 11 رکھتے ہیں، اور 20 کی بجائے کوئی 40 رکھتے پڑھتا ہے، یہ بھی سبحان اللہ۔ جتنا زیادہ قیام اللیل کرے گا، جتنا قرآن پڑھے گا، امیر فیصل بھائی، دنیا ختم ہوگی، ہم اپنے دوسرے جنم میں، مرنے کے بعد والی زندگی میں، جب قیامت کے دن میں اٹھیں گے، سبحان اللہ، قرآن نور بن جائے گا، قرآن ایک خوبصورت نوجوان بن جائے گا، اور اس میں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوگی۔ وقت کم ہے، وگرنہ میں آپ کو آیات پڑھ کر سناتا۔ دنیا کے رشتے ناتے بھاگ دوڑ جائیں گے، مگر جس نے قرآن کے ساتھ دنیا میں دوستی لگائی، قرآن قبر سے اٹھنے کے بعد اس کا دوست ہوگا۔ ان اندھیروں میں قرآن راہ دکھانے والا ہوگا، قرآن رہنما ہوگا۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم سارا سال تہجد پڑھیں، لیکن رمضان میں تراویح کو مس کر دینا،
اسے ہم سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو بندہ 20 کی چیز 2 روپے میں مل رہی اور اب بھی وہ سیل نہیں کر سکتا، اب بھی وہ خریداری نہیں کر سکتا، تو وہ بڑا بدقسمت ہے۔ یہاں تو 20 کی چیز ٹکوں میں مل رہی ہے، 2 گھنٹہ 1 گھنٹے کی محنت پر 11 مہینوں کے گناہ ختم شد، ساتھ میں پلس رمضان کے بھی۔ واللہ اعلم الصواب۔